جس کو حضرت معروف کرخی کہا جاتا ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر مبارک ہے، اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بس اللہ کی عبادت کرتے تو تب بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے، ویسے تو آنسو چلتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے۔ تو آپ کے غلاموں میں سے، آپ کے مریدوں میں سے ایک نے پوچھا، بابا جی میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ روتے ہی جا رہے ہیں، رونے کی وجہ تو بتا دیجئے کہ آپ کس بات پہ اتنا روتے ہیں۔ اس وقت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ آج سے 30 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا مجھ سے، 30 سال پہلے گناہ ہوا تھا، آج تک رو رہا ہوں، نہ جانے رب نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ تو مالک کی مرضی، پتنی اس نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ شاگرد بڑا حیران ہوا، وہ مرید، حضور اتنا تو ارشاد فرمائیے وہ گناہ کیسا تھا جس پہ 30 سال ہو گئے ہیں رو رو کے رب کو منا رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کیا تھا آپ نے۔ اب دلوں کو تھام کے سنیے گا، امام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے، میری ایک شہر کے اندر دکان تھی، بازار میں آگ لگ گئی، دکانیں جل گئی۔ جب مجھے خبر ہوئی کہ آگ لگی ہے، میں دوڑ کے گیا، جب دیکھا سب کی دکانیں جل چکی تھیں اور میری جو دکان تھی وہ بچ گئی تھی۔ میری دکان بچ گئی، باقی سب کی جل گئی۔ میری زبان سے نکلا الحمدللہ میری دکان تو بچ گئی ہے، الحمدللہ میری دکان تو بچ گئی۔ بس اس لفظ کا نکلنا تھا منہ سے، غیب سے آواز آئی، معروف تجھے دوسروں کی جلنے کی فکر نہیں ہے، اپنے بچنے پہ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی دکان بچنے پہ خوشی منا رہے ہیں، دوسروں کے جلنے کی فکر نہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا۔ اس دن سے آج تک اس مالک کی بارگاہ میں رو کے معافی مانگ رہا ہوں، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی عطا فرمائے، مجھے معافی عطا فرمائی۔ اتنی سی بات، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو نہ جانو کتنوں کے دل توڑے ہوں گے، ہم نے تو نہ جانے کتنوں پہ الزام لگائے ہوں گے۔ اب ابی وقار یہ الحمدللہ کی زندگی مبارک جو ہے، ان کی جوانی، اب 30 سال کی عمر میں یہ گناہ ہوا تھا تو 30 سال کی عمر تھی، جوانی کی عمر، اور جوانی کی عمر تب سے رو رہے ہیں، اور اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب تک رو رہے ہیں، نہ جانے کب تک روتے رہے۔ اب ابی وقار ایسی نوجوانی اور ایسی جوانی گزاری ہے اللہ والوں نے، اللہ کے ولیوں نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی جوانی کی عمر ہے، آپ پہلوان تھے، کشتی کرتے تھے، اور جو پہلوان ہوتا ہے قدرتی اسے اپنے آپ پہ گھمنڈ اور تکبر بڑا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ آپ کشتی کیا کرتے تھے، ایک دن کشتی کرتے کرتے ایک نوجوان آیا، بالکل جسم جو تھا کمزور تھا، لاغر تھا۔ جب پہلوان آپس میں سلام لیتے ہیں نا، اس نے سلام لیا اور ساتھ ہی اس نوجوان نے کہا، ذرا سنبھل کے آنا، میں مصطفیٰ کی آل سے تعلق رکھتا ہوں، میں حضور کی آل سے ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تب تک پہلوان تھے، آج جاگ لگ رہی تھی، آج اللہ مقام عطا فرما رہا تھا۔ جنید بغدادی نے کشتی لڑنا شروع کی، ایک دو داؤ کھیلے، بالآخر گر گئے، وہ سیدزادہ اوپر بیٹھ گیا، انعام بہت بڑا تھا، انعام جیت کے سیدزادہ اپنے گھر جا کے بچوں کا راشن لے کے گیا، جیت گیا۔ وہ حضرت جنید بغدادی ہار گئے، مگر اس ہارنے میں مزہ کیسا تھا، رات کو سوئے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، آقا کا دیدار ہوا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کروا کے فرمایا، جنید بغدادی میرے شہزادے کی لاج رکھی ہے، میرے شہزادے کا ادب کیا ہے، جا تجھے ولیوں کا سلطان بنا دیتا ہوں، تجھے ولیوں کا سلطان بنا دیتا ہوں۔ تو جوانی ایسے گزارو، کبھی گرنے میں بھی مزہ آتا ہے،